يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ ملاقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با کمال یتیمی کا تذکرہ ہوا اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال نام نامی اسم گرامی پر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب کی سیرت کو سمجھنے اور آپ کے مشن کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، راہ حق اور شاہ راہ جنت پہ گامزن ہم سفر ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر زاویے سے با کمال اور بے مثال ہے. آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ.
آپ کی گفتار بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کی امامت بھی اعلیٰ، آپ کی خطابت بھی اعلیٰ، آپ کی امانت بھی اعلیٰ، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ، آپ کی شرافت بھی اعلیٰ، آپ کی صداقت بھی اعلیٰ، آپ کی شجاعت بھی اعلیٰ، آپ کی عدالت بھی اعلیٰ، آپ کے کام بھی اعلیٰ اور آپ کے نام بھی اعلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد انا احمد و انا الماہی یمحو اللہ بالکفر و انا الحاشر یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ میرے کئی نام ہیں، میں محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماہی مٹانے والا بھی ہوں جس کی وجہ سے اللہ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر بھی ہوں، حشر والے دن لوگ جس کے پیچھے چلیں گے، اور میں عاقب بھی ہوں جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ایک شاعر نے آپ کے اسماء گرامی میں سے چند کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمیں پہ شاہ و امیر بھی، اب سوئے فلک مسیر بھی، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ کلیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، اب وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ عزیز اپنی خصال میں، وہ فنا رب کے وصال میں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے نام سے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 اور 4 ناموں کی بڑی خوبصورت تشریح کروائی۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں آپ کی صفات کو بھی شامل کیا جائے تو آپ کے اسماء مبارکہ کی تعداد 200 سے بڑھ جاتی۔ میں آج اپنی گفتگو کو آپ کے صرف ایک ہی نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھیں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں،
ان کے لیے اچھے اچھے ناموں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کسی کا نام اس کی ماں یا اس کا باپ رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی دادی یا اس کا دادا رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی نانی یا اس کا نانا رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی بہن یا اس کا بھائی رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی پھوپھی یا اس کا چچا رکھتا ہے، کسی کا نام اس کی خالہ یا اس کا ماموں رکھتا ہے، کسی کا نام عزیز و اقارب دوست احباب میں سے کوئی رکھتا ہے، اور سب کے نام اور رکھنے والا کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے، لیکن نبی کریم کا نام رکھوانے والا رحمان ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ للعالمین میں لکھتے ہیں کہ آپ والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں رات کا وقت ہے، وہ خانہ کعبہ کے قریب ہی جو آپ کے رہنے کی جگہ تھی وہاں آرام فرما رہی تھی، جہاں آج کل مکتبہ لائبریری بنی ہوئی ہے۔ تو خواب میں اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے سیدہ آمنہ سے کہا، اللہ جب تمہیں بیٹا عطا کرے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ سیرت النبی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے دادا عبد المطلب سوئے ہوئے ہیں، رات کا آخری پہر تہجد کا وقت ہے۔ خواب میں دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلا جو مشرق اور مغرب تک پھیل گیا، جس کا ایک سرا زمین پہ تھا، دوسرا سرا آسمان تک چلا گیا۔ پھر اس زنجیر نے سکڑنا شروع کیا اور ایک خوبصورت درخت کی صورت اختیار کی۔ لوگ اس درخت کی شاخوں کے ساتھ آ کے چمٹنے لگے۔ کچھ لوگ پریشان ہو کے نکلے اور انہوں نے اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ عبد المطلب نے اس وقت کے اہل علم خوابوں کی تعبیر دینے والوں کے سامنے جب اپنا خواب رکھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی عظمت اور شان مشرق اور مغرب تک پھیل جائے گی، اور جس کی تعریف صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی کریں گے۔ تو اس کا نام ایسا ہی رکھنا۔ اب عبد المطلب سوچنے لگے کہ تعریف والا کیا نام ہونا چاہیے، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے لیے محمد سے زیادہ موزوں نام اور کوئی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے دادا سے محمد رکھوایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عربی گرامر کے اعتبار سے محمد مفعول سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور باب تفعیل کی خاصیات سے ایک استمرار اور دوسرا تکرار بھی ہوتی ہے، یعنی ایسا شخص جس کی تعریف ہمیشہ ہو، ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہو۔
आप यूं कह सकते हैं जिनकी आपने तारीफ दोस्त की तारीफ करें, जिसकी तारीफ करें, जिसकी मुस्लिम की तारीफ करें, जिसकी गैर मुस्लिम की तारीफ करें, जिसकी मानने वाले की तारीफ करें, जिसकी ना मानने वाले भी तारीफ करें, जिसकी मशरक वाले भी तारीफ करें, मगरब वाले भी तारीफ करें, जिसकी माल वाले भी तारीफ करें, गुरु वाले भी तारीफ करें, और जिसकी जमीन वाले भी तारीफ करें, आसमान वाले भी तारीफ करें, और जिसकी जग भी तारीफ करे, जिसकी रब भी तारीफ करे, और जिसकी जहान भी तारीफ करे, और जिसकी रहमान भी तारीफ करे, एक बार नहीं बल्कि बार बार करे, उसे कहते हैं। जिसकी तारीफ किए बगैर कोई रह ही ना सके। आपने पक्के बातों की दावत दी, अल्लाह को मानते थे, लेकिन उस दौर के बुजुर्गों दास मनास को अल्लाह की इबादत में उन्होंने शरीक बना रखा था। उनके वो अल्लाह पे ईमान और यकीन रखते थे। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह को मेरे साथियों की जरूरत नहीं, रगे जान से ज्यादा करीब है, और वो हर एक की दुआ और इल्तिजा को सुनता है। बात बड़ी वाजिब थी, लेकिन वो गिर के मर्द को बुला के उनकी बात समझ में न आई। उन्होंने आपके खिलाफ पर झगड़ा किया। और कोई कहता ये जादूगर है, कोई कहता ये मजनून और दीवाना है। जब लोग पूछते किसकी बात कर रहे हो, एक तरफ तो तुम तनकीद करते हो और दूसरी तरफ कहते हो तारीफ के काबिल है। परेशान हो गए। इजलास बुलाया, एक नुकाती एजेंडा है, कोई ऐसी तदबीर निकाली जाए कि हम प्रोपेगेंडा भी कर लें लेकिन हमें तारीफ भी ना करनी पड़े। गौर गौर के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि अब जब हमने प्रोपेगेंडा करना होगा ना तो वो मुज़म्मम कहने की जाए। अब सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि वो कहते मुज़म्मम ये कहता है, मुज़म्मम ये करता है। सहाबा इकराम के पास आपने उन्हें इकट्ठा किया और फरमाया परेशान क्यों होते हो और तुम्हें इस बात पे हैरत नहीं होती। क्या तुम्हें इस बात पे हैरानगी नहीं होती अल्लाह ताला ने किस तरह सफाई के साथ कुरैश के सब शतम कुरान की तान तकलीफ कुरान की तान से अब मुझे बचा दिया है। अर्ज करते हुजूर किस तरह फरमाया गया मोहम्मद अब मुज़म्मम पे सबको लक्ष्य करते हैं, मुज़म्मम पे लान करते हैं। कोई मुज़म्मम होगा मैं तो मोहम्मद अलैहि वसल्लम। इतना प्यारा नाम जिस जुबान पे आता है उसके दोनों मोहब्बत और प्यार एक दूसरे के साथ मुआनका करते हैं। तजर्बे की आजमाइश के लिए अपनी जुबानों को हर करते और नामे नामी ग्रामी जुबान पे लाए क्या उन्होंने मुआनका किया है या नहीं। तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ
بغلگیر ہوئے ہیں یا نہیں؟ ایسا پیارا نام جس مجلس میں لیا جاتا ہے وہاں جو بارش ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام نامی اتنی گرامی کو جگہ جگہ قرآن مجید میں اور آپ کی سیرت بتایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک اربن کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ اور آپ کے نام میں ایک نہیں بلکہ پورے 5 روپ میں پہلے 3 سے رہا، پھر 2 دفعہ 3 سے 7۔ اگر کوئی سعادت مند اپنا آپ کا نام نامی اس کے گرامی زبان سے لاتا ہے، آسیا جو تمام 50 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ آئے ذرا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن نے کن کن مقامات پہ آپ کے پاکیزہ نام کا ذکر کیا۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جسے احد پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے بڑا پیار تھا۔ آپ جب کسی جنگ سے واپس لوٹ رہے ہوتے نا، دور سے اس پہاڑ کی طرف دیکھا، آپ سب سے جذبات سے کہا کرتے جو ہبونا بنو ہبو، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو پہاڑ سے اکیلے نہیں تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پہاڑ نے ہلنا شروع کیا، حرکت شروع کر دی۔ کیا ہوگی؟ اور وہ تو خوشی سے جھومنے لگا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تشریف لائے ہیں۔ جب وہ حرکت کرنے لگا آپ نے فرمایا اس وقت تیرے اوپر صرف نبی نہیں بلکہ ایک صدیق بھی ہے اور 2 شہید بھی موجود۔ اللہ نے تیرے پیار کیا، ہمیں بھی ان سے پیار کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اور پہاڑ کی دامن میں جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جان کھاڑوں کا سبقہ ایک ذرے سے متعین کیا، حالات کیسے پتہ یا شکل، آپ نے اس ذرے کو نہیں چھوڑنا۔ جب شروع ہوئی اللہ نے قربانی کو پتہ آپ اٹھا دی۔ مال غنیمت جب دیکھا جانے لگا جنگ تو ہو گئی ہے، اب کھڑے ہونے کا فائدہ کیا؟ انہوں نے ذرہ چھوڑ دیا۔ اللہ کو یہ عمل پسند نہ آیا، بلا شریف میں بدل گئی، کیوں شہید ہو گئے، کیوں زخمی ہو گئے۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اظہر میں بھی قتل لگے، دندان مبارک شہید ہو گئے، شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانکاروں کے حوصلے پست ہونے لگے، کمزور پڑنے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دلانے کے ساتھ آپ کی رسالت کا اعلان آپ کے نام نامی اتنے گرامی کے ساتھ اس طرح کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔
اگر آپ قتل کر لیے جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے یا آپ کو اس کے بعد سے کیا ہوگا؟ جو ایڑیوں کے بعد پھرے گا وہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور اللہ پر شکر کرنے والوں کو جزائے خیر عطا کرے گا۔ دنیا کے آباد کے ساتھ نبوت و رسالت کا انسان داخلہ اٹھانے لگا، نبی اور رسول آنے لگے، کوئی کسی علاقے کی طرف رہبر رہنما نبی اور رسول بن کے آیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام جہانوں کے لیے اور قیامت کے لیے اور نبی اور رسول اور رہبر اور رہنما بنا کے بھیجنے کا فیصلہ کیا تو آپ کی ختم نبوت کا نام، ختم نبوت کا اعلان آپ کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کر کے کیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تم مردوں میں سے کسی مرد کی آپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا دنیا میں۔ بڑی بڑی اچھی اچھی جماعتوں کے تذکرے لوگوں نے سنے، لیکن نبی کریم کے صحابہ جیسا، صحابہ کی جماعت جیسی اور کوئی جماعت دنیا میں نہیں آئی۔ اللہ کوئی رکھا کوئی اسواد نصیب اور صحابہ پہ اور سالوں تشریف کریں گے، ان کے خلاف افزاد کرائی کر کے اپنے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے صحابہ کی عظمت کا بیان نبی کریم کا نام لے کے کیا، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں سے بڑے آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ پورے رسول اور تجربے کی عادت میں دیکھے گا تو وہ اللہ کا فضل اور دنیا میں بہت سارے نبی آئے، نبی بھی آئے، نبی بھی بڑے باکمال اور امتیں بھی بڑی باکمال، لیکن خاتم النبیین جیسا صاحب جمال و کمال نہ کوئی نبی آیا، نہ آپ کی امت جیسی کوئی امت آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کے سامنے آپ کی امت کی عظمت کو اجاگر کرنے کا تذکرہ آپ کا نام لے کے کیا۔ فرمایا والذین آمنوا
بارے میں نبی کریم نے جو بیان دیا ہے اس میں ایمان اور یقین کی نصیب فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی سعادت کی عطا فرما۔ اللہ اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف، اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے حالات بھی اچھے فرما دے۔ اور قرآن نے یہ اعلان کیا، ہر لوگوں اگر دنیا میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو محمد کریم کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ۔ ایک بات نے کہا تھا کہ محمد کے وفادار، یہی نام اس میں گرامی ہے نا، اور جی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم وفادار تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قدم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر ایمان نصیب ہو گیا، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی سعادت مل گئی، آپ کی غلامی کرنے والوں نے اگر نام لکھ گیا، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی اگر سعادت مل گئی، اللہ گناہ مٹا دے گا اور جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور کہنے والا کہتا ہے اگر جنت میں جانے کا ہے نا ارادہ، میرا تو ہے انشاءاللہ، اللہ تو نے جو جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی، اللہ ہمیں بھی لے جانا وہاں پہ۔ اگر جنت